بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بورڈ کے امتحانات کا ایک بڑا ہوا ہوتا ہے، اکثر بچے بہت ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہوگا۔ ظاہر ہے ان کو ڈرایا بھی جاتا ہے اور وہ بڑے کانشیس ہوتے ہیں، بڑے ذہنی طور پر وہ الرٹ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ جائیں گے ہم تو پتہ نہیں کس طرح کی ہمیں ببل شیٹ آئے گی، کس طرح کی آنسر شیٹ آئے گی، کس طرح کا کوسچن پیپر آئے گا۔ تو ظاہر ہے اسکول میں ان کو تھوڑا سا اس لیے کہ وہ ذرا محنت کر لیں، تیاری کر لیں، تھوڑا ڈرایا بھی جاتا ہے۔ تو بیٹا اس میں ایسی کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہوتی، بس ذرا آپ محنت کریں، کیونکہ اس پہ آپ کی پوری زندگی کا اور آپ کی کیریئر کا انحصار ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے ہدایات دی جاتی ہیں اسکول میں بھی، ان کو بس آپ نے اچھی طرح سے ان کی پیروی کرنی ہوتی ہے، تقلید کرنی ہوتی ہے یا ان کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں جس طرح سے ببل شیٹ جو ہوتی ہے وہ ہم نے کیسے فل کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک بابرکت نام کے ساتھ۔ یہ آیت کریمہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 10 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 62 ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ ضرور پڑھیں۔ کہیں بھی زندگی میں کوئی بھی امتحان ہو تو اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے۔ تو بیٹا جب ہم بورڈ میں پیپر دینے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں ایک اس طرح کی ببل شیٹ ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ 2 پیجز پر مشتمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو آپ نے بسم اللہ کر کے پکڑنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے توجہ سے اس کی ہدایات کو پڑھنا ہے۔ ہدایات کیا ہیں کہ امیدوار کو صرف نیلے یا کالے پین یا مارکر استعمال کرنے کی اجازت ہے، آپ نے کسی اور کلر کا استعمال نہیں کرنا۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ دائرہ مکمل پر ہو اور سیاہی دائرے سے باہر نہ نکلے۔ تو یہ اس کے دائرے فل کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کی راؤنڈ ٹپ مارکر استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ اور یہ انہوں نے دکھائے ہوئے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے فل کرنا ہے دائرے کو کہ آپ کی جو مارکر کی انک ہے وہ باہر نہ نکلے۔ یہ صحیح ہے، اگر وہ انک باہر نکلی یا وہ کم فل ہوا تو وہ غلط تصور کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ کاغذ کو موڑنا یا سٹیپل کرنا منع ہے۔ یہ جو آپ کے پاس شیٹ ہے نا، اس کو کسی طرح سے موڑنا یا کسی اور کے ساتھ سٹیپل کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ دائروں کے اوپر دی گئی مخصوص جگہ پر رول نمبر اور پیپر کوڈ لکھیے اور نیچے دیے گئے دائروں کو اس طرح پر کریں کہ ہر خانے میں ایک ہندسہ آئے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک اسپیشل نوٹ ہے کہ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب یا رول نمبر یا پیپر کوڈ غلط تصور ہوگا، جس کی تمام تر ذمہ داری طالب علم پر ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ چیز بہت اہم ہے، ٹھیک ہے؟ بہت اہم ہے کہ آپ نے دائرے کو پور کرنا ہے، اسے کاٹنا نہیں ہے، اور ایک سے زائد دائروں کو اگر کریں گے، پور کریں گے تو وہ بھی غلط تصور ہوگا۔ اس کا زیادہ بہتر حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پہلے لیڈ پینسل سے فل کر لیں، ٹھیک ہے؟ اب چلتے ہیں، یہ ہم نے ہدایات پڑھ لی ہیں۔ اس طرف تاریخ، ڈے، منتھ اور ایئر، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرض کر لیں کہ آج ہے 13 جنوری 2021، ٹھیک ہے؟ کوئی آپ نے خالی نہیں چھوڑنا خانہ۔ اگر فرض کریں کہ پہلا، دوسرا یا تیسرا مہینہ ہے تو یہاں پہ 0 آئے گا شروع میں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے فرض کر لیں کہ تاریخ اگر 3 ہے یا 4 ہے یا 5 ہے یا 9 ہے تو یہ 0 ہم فل کریں گے اس کو۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا پیپر جو ہے وہ مارننگ والا ہے، ایوننگ والا ہے۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ پیپر ہمارا مارننگ میں ہے تو ہم نے اس دائرے کو فل کر دیا، ٹھیک ہے، اور اسے چھوڑ دیا ایوننگ والا۔ اگر بچے ایوننگ میں ہیں
تو وہ ایوننگ والا جو ہے وہ کریں گے، فل کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے، ادھر بھی یہ تاریخ ہے آپ کی. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ تاریخ لکھیں گے، 13/1/2021. یہ یاد رکھیں کہ یہ دائرے سے، اس سے لائن سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. میں چونکہ مارکر استعمال کر رہی ہوں موٹا والا، اور میں نے آپ کو دکھانا بھی ہے، تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا بڑا لکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے امتحان کون سا دینا ہے، میٹرک کا دے رہے ہیں یا انٹر کا دے رہے ہیں؟ جو امتحان دے رہے ہیں آپ اس دائرے کو فل کرنا ہے. فرض کر لیں کہ آپ انٹر کا امتحان دے رہے ہیں تو آپ انٹر کو فل کریں گے. ٹھیک. اب انٹر میں آپ فرسٹ ایئر کا دے رہے ہیں یا سیکنڈ ایئر کا دے رہے ہیں؟ تو سمجھیں کہ ہم فرسٹ ایئر کا دے رہے ہیں. پارٹ اول ہے یا دوم ہے. ٹھیک ہے. اینول دے رہے ہیں یا سپلی دے رہے ہیں؟ اینول امتحانات ہوتی ہیں جو بورڈ کے مطلب سالانہ امتحانات ہوتے ہیں وہی. اب یہ کہ خدا نخواستہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو ٹائملی محنت نہیں کر پاتے، ان کی سپلی آ جاتی ہے، وہ کسی سبجیکٹ میں فیل ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ رزلٹ آنے کے 40 ڈیز کے اندر اندر ان کے پھر اگلے امتحانات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے 40 ڈیز کے اندر، اور اس کے بعد امتحانات ہو جاتے ہیں تو وہ پھر سپلی والا جو ہے وہ فل کریں گے. اور آپ فرسٹ ٹائم دے رہی ہیں اور اینول دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ مارننگ کا دے رہے ہیں یا ایوننگ کا دے رہے ہیں، یہ خیال رکھیں. یہ ادھر مارننگ والا ہم نے ببل فل کیا ہے، ادھر بھی مارننگ والا کریں گے. ٹھیک. سبجیکٹ کیا ہے ہمارا؟ ہم نے فرض کر لیا کہ ہمارا سبجیکٹ اردو ہے. ٹھیک ہے. اب بہت بہت امپورٹنٹ چیزیں یہ ہیں، آپ کا رول نمبر اور آپ کا پیپر کوڈ. ٹھیک ہے. فرض کر لیں کہ ہمارا رول نمبر ہے 24,521 فرض کر لیا. ٹھیک ہے. یہ کیوں خالی آیا؟ اس وجہ سے کہ ہم نے ادھر سے کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے. اگر ہم ادھر سے خانہ خالی چھوڑ دیں، اکثر میں نے بچوں کو دیکھا ہے وہ ادھر سے فل کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ادھر والے جو ہیں وہ خالی رہ جاتے ہیں. وہاں پہ اگر 0 لگ جائے تو آپ کا رول نمبر بدل گیا. ٹھیک ہے. یہ آپ نے رائٹ سائڈ سے اپنے دائیں طرف سے کوئی بھی خانہ خالی نہیں چھوڑنا. یہ طریقہ ہے. یہ اب بعض بچوں کے رول نمبر جو ہیں وہ لاکھ میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے فرض کر لیں کہ 1,24,521، تو وہ بورڈ اپنے حساب سے یہ جو خانے ہیں بناتا ہے یا یہ کالم بناتا ہے. اگر فرض کریں کہ بورڈ میں جو انٹر کے امتحانات کے سٹوڈنٹس ہیں وہ 1 لاکھ سے اوپر ہیں تو ظاہر ہے پھر اس نے اتنے ہی بنانے ہیں نا. لیکن اگر یہ کہ اس کو یہ کہ لاکھ سے نیچے ہی ہیں، یعنی فرض کر لیں کہ 99,000 تک ہیں، تو پھر وہ اتنے کھانے بنائے گا. ٹھیک ہے. اچھا. اب اس سے یہ کہ یہ کھانا خالی ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، ایسے نہیں چھوڑنا. ہم نے اس کو 0 فل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ نیچے والے کھانے پر کرنے کی باری آئی. اب اس میں دیکھیں دھیان سے، 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اسی طرح سے یہ سارے ایسے ہی بنے ہوئے ہیں. تو ان کا کیا مقصد ہے کہ جو آپ نے یہاں پہ ڈیجٹ جو ہندسہ یہاں پہ لکھا ہے اس کے والا ببل نیچے سے فل کر دیں. یہاں پہ آپ نے 0 لکھا ہے، آپ 0 کو فل کر دیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے 2 لکھا ہے تو 2 کے نیچے 2 کہاں آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، اس کو آپ نے فل کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ 4 ہے تو 4 کے نیچے 4 کہاں آ رہے ہیں، یہ آ رہا ہے. 5 یہ. ٹھیک ہے. پھر یہ 2 ہے تو 2 کے نیچے یہ 2 آ رہا ہے، 1 یہ آ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے رول نمبر والے جو خانے ہیں وہ فل ہو گئے. یہ یاد رکھیں کہ بہت ضروری ہے
ادھر سے آپ نے کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑنا. اگر ادھر چھوڑا تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ 0 ہوگا, اور اگر یہاں پہ 0 ہوا تو آپ کا جو رول نمبر ہے 24,521, ادھر 0 لگ جائے گا تو پھر آپ کا رول نمبر بن جائے گا 2,45,210, جو کہ غلط ہوگا, اور آپ کے نمبر کسی اور بچے کو مل سکتے ہیں یا آپ کا پیپر ایون کینسل بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے پیپر کوڈ. پیپر کوڈ کیا ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں. ہمارے پاس کوسچن پیپر, ٹھیک ہے, یہ اس کے اوپر کوڈ لکھا ہوا ہے 3,579. یہ کوڈ ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. 3,579. اچھا, اس کا یہ ہوتا ہے کہ کوسچن پیپر جو ہے نا وہ مطلب 4 یا 5 طرح کا بنتا ہے. ٹھیک ہے, جو روز بنتی ہیں نا, جو آپ ایگزامینیشن روم میں بیٹھے ہوئے ہوتی ہیں, تو ایک رو کو اس کوڈ کا مل جائے گا, دوسری رو جو ہوگی اس کو ہو سکتا ہے کسی اور کوڈ کا ملے, تیسری کو کسی اور کوڈ کا ملے. یہ ہوتا ہے چیٹنگ کو روکنے کے لیے, اس کے کوڈ مختلف کر دیے جاتے ہیں. پیپر ایک ہی ہوتا ہے, بس وہ جو سوال ہوتے ہیں نا ان کے جوابات کی ترتیب ڈیفرنٹ کر دی جاتی ہے, یا سوال کی ترتیب بھی بدل دی جاتی ہے بعض اوقات. ٹھیک ہے, تو جو آپ نے یہاں پہ کوڈ لکھا ہوگا اسی کے حساب سے آپ کا کوسچن پیپر جو ہے وہ چیک ہونا ہے. اگر آپ نے یہاں پہ کوئی بھی ذرا سی لاپرواہی کر دی تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے نمبر جو ہیں وہ مطلب کٹ سکتے ہیں. اچھا, اس کو ہم نے فل کرنا ہے, یہ بھی ایسے ہی دھیان سے. 3, 5, 7 اور 9. ٹھیک ہے, توجہ کے ساتھ. اب اس کے بعد کیا ہے, یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں گے. میں فرض کر لیں ایک فرضی نام لکھ دیتی ہوں, عائشہ احمد. ٹھیک ہے, فادرس نیم محمد احمد. ٹھیک ہے, رول نمبر یہاں پہ کیا لکھا تھا 24,521. لفظوں میں ہم رول نمبر لکھ دیں گے. $24,521. اگین میں کہوں گی کہ کیونکہ میں موٹا مارکر استعمال کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے نظر آ جائے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے کہ یہ ایک لائن میں لکھا جائے اگر آپ بال پوائنٹ یا پین وغیرہ استعمال کرتے ہیں, اور اگر 2 لائنوں میں بھی لکھنا ہے تو اس طرح سے واضح ہو کہ پتہ چلے کہ آپ نے کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ نے اپنے سگنیچر کر دینے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے کچھ نہیں کرنا. یہ دیکھیں, یہ لکھا ہے سگنیچر آف ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ. یہ خانہ آپ نے خالی چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے, یہ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب اگلا پیج ہم دیکھتے ہیں. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ تو آپ کے اپنے پرٹیکولرز ہیں نا, یہ آپ کے آنسرز ہیں. ٹھیک, یہاں پہ کیا ہے, پیپر کوڈ سب سے پہلے دیکھ لیں. اکثر بچے پتہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پیپر سالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہے کہ یہ چھوڑ دیتے ہیں, بعد میں کر لیا جائے گا. ایون بچے بعض اپنا نام تک نہیں لکھتے, ان کو اتنی وہ ہوتی ہے نا, ایک ذہن کے اوپر ایک ٹینشن سوار ہوتی ہے کہ پیپر ہمارا ہو جائے, تو وہ اپنا رول نمبر ہی نہیں لکھتے. ٹھیک, اس لیے سب سے پہلے آپ اپنا یہ پرٹیکولرز لکھیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے آپ کا پیپر کوڈ.
یہاں پہ آپ نے کیا لکھا تھا 3579. یہاں پہ بھی لکھیں گے 3579. ٹھیک، اس کے نیچے ببل ضرور فل کرنے ہیں. 3 5 7 9. ٹھیک ہے. اب کیا چیز اہم ہے کہ اب ہم نے اپنے ادھر سے جوابات دیکھنے ہیں اور دائرے فل کرنے ہیں. ٹھیک ہے. کوسچن پیپر کے اوپر منع کیا جاتا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں لکھنا، کیونکہ ظاہر ہے اس سے چیٹنگ وغیرہ کا خدشہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لیڈ پینسل کے ساتھ ان دائروں کو فل کر لینا ہے. اچھی طرح سے فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف نشاندہی کر لیں ان کی لیڈ پینسل کے ساتھ. ٹھیک ہے. اگر آپ بلو کے ساتھ یا اگر آپ بلیک کے ساتھ کسی اور کے ساتھ کریں گے نا تو وہ بھی آپ کا غلط تصور ہوگا. دائرہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جیسے یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا انہوں نے لگایا ہوا، اس کو صحیح طرح سے فل بھی نہیں کیا ہوا، تو آپ غلطی سے کسی اور کو کر دیتی ہیں، جواب کوئی اور ہوتا ہے تو وہ پھر 2 کنسیڈر ہوں گے اور آپ کا جواب غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو بھی ہوں گے آپ نے ان کو پہلے مطلب کر لینا ہے. میں فار ایگزامپل میں پیپر سے ہٹ کے ان کو فل کرتی ہوں. فرض کریں کہ اس کا جواب نمبر سی ٹھیک ہے، اس کا اے ٹھیک ہے، پھر ڈی ٹھیک ہے، پھر اے ٹھیک ہے، بی ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ نے یہ سارے کر لینے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اس کے اوپر نظر ثانی کر لیں، کہیں آپ کو تھوڑا سا بھی کنفیوژن ہے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ آپ کو ربر کے ساتھ مٹا کے مارکر کے ساتھ جو فل کرنا ہے وہ آسان رہے گا. ٹھیک ہے. یہ آپ نے کر دیے، یہاں تک آپ کا جو ہے وہ کام ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی نوٹ لکھا ہوا ہے، وہی سیم نوٹ جو ادھر ہے بہت اہم، وہی سیم نوٹ ادھر ہے بہت اہم. ٹھیک ہے. کہ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا. ٹھیک. تو اس لیے آپ کو اس کے لیے بہت توجہ سے اور مطلب دھیان سے کرنا ہوگا. لیکن ہاں توجہ اور دھیان جو ہے وہ اتنا بھی زیادہ نہ ہو جائے کہ ہمارے پیپر کا ٹائم جو 20 منٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ گزر جائیں اور ہم ابھی یہ لے کے بیٹھے ہوں. ٹھیک ہے. پیپر کا یہ اصول ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے اتنا ٹائم رکھیں کہ آپ کو نظر ثانی کا وقت جو ہے وہ مل جائے. ٹھیک. اور ایک دفعہ پھر کہوں گی کہ یہ پیپر کوڈ جو ہے یہ بہت اہم ہے. اگر آپ نے اس میں غلطی کر دی اور کوئی اور پیپر کوڈ لکھ دیا یا اس کو خالی چھوڑ دیا تو پھر آپ کو نمبر نہیں ملیں گے، یہ چاہے آپ کے سارے جو ہیں وہ ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے. ایک اور چیز خیال رکھیں، کوسچن پیپر میں بعض کے، جیسے آپ کا یہ اردو کا پیپر ہے تو اس کے ایم سی کیوز 15 ہیں. ٹھیک ہے. بعض ہوتے ہیں ان کے 20 ہوتے ہیں، بعض کے 24 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے 1 سے لے کے آن ورڈ جتنے ہیں ان کو آپ نے فل کرنا ہے. اب یہ نہیں کر سکتے کہ یہاں اپنی مرضی سے نمبرنگ کاٹ کے لکھ دیں. جیسے میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ بچے یوں کرتے ہیں کہ اوہو اچھا آپ نے 18 والا جو ایم سی کیو ہے وہ 17 میں فل کر دیا تو اس کو کاٹ کے آپ 17 کر دیں، اس کو 18 کر دیں. آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے. یہ ساری کے ساری جو آپ کی اس طرح کی لاپروائیاں ہوں گی نا، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوں گی. یہاں پہ آپ نے نیچے اس حصے پہ کچھ نہیں لکھنا. ٹھیک ہے. اس کو چھوڑ دینا ہے. ادھر آپ نے صرف یہ فل کرنا ہے اور یہ آپ کے آنسرز فل کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی نہیں گھبرا جانا کہ وہ میرے کوسچن پیپر پہ تو 15 ایم سی کیوز ہیں اور ادھر 24 کے کالم بنے ہوئے ہیں تو میں باقی کہاں سے لاؤں. آپ نے کہیں سے ان کو کچھ نہیں کرنا. ٹھیک. یہ بہت اہم ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے. اوکے. اللہ حافظ.